السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایشو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر قانون کیا ہے، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس قانون کے ذریعے کوئی بھی شخص اپنی جنسی شناخت تبدیل کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی مرد اگر یہ کہے کہ میری جنسی شناخت مرد سے عورت لکھ دی جائے تو بغیر کسی میڈیکل ثبوت کے صرف اس شخص کے کہنے پر نادرہ جنس تبدیل کرنے کا پابند ہوگا، جس کے بعد وہ شخص عورت تصور کیا جائے گا اور اس پر تمام قوانین عورتوں کے لاگو ہوں گے، حتیٰ کہ وہ خواتین کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لے سکے گا، ملازمت حاصل کر سکے گا، وہ اپنی مرضی سے کسی مرد سے نکاح کر سکے گا، اس کا وراثت میں وہی حق تسلیم کیا جائے گا جو قانونی طور پر کسی عورت کو ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی قانون سازی کی وجہ سے ہم جنس پرستی کو جواز مل جائے گا۔ تو کیا کسی اسلامی حکومت کے لیے اس قسم کی قانون سازی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹرانسجنڈر کہتے کسے ہیں۔ ٹرانسجنڈر ایک جدید مغربی اصطلاح ہے اور یہ دو الفاظ سے مرکب ہے۔ ٹرانس کے معنی ہے منتقل یا تبدیل کرنا، اور جنڈر کے معنی ہے جنس، یعنی کوئی بھی بندہ اپنی جنس کو جب تبدیل کر لیتا ہے تو اس کو ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے۔ اب اس قانون کے نفاذ سے شرعی طور پر لازم آنے والی خرابیاں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی خرابی جھوٹ اور دھوکہ دہی کا راستہ کھل جائے گا۔ کوئی بھی مرد یا عورت اپنے لیے مخنث ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی شناخت تبدیل کرا سکتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ مرد یا عورت ہو۔ بغیر کسی شرعی ثبوت کے جھوٹ اور دھوکہ دہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ حالانکہ جھوٹ اور دھوکہ دہی یہ دونوں ناجائز اور حرام کام ہیں اور یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور حدیث طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور سوچتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں دھوکہ دینے کی بھی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دوسرا سب سے بڑا نقصان احکام شرع کے نفاذ میں مشکل ہوگی۔ مرد اور عورت کی وراثت شریعت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگی، جبکہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مرد یا عورت لکھوانا یہ ورثاء کا مال ناحق کھانے کے زمرے میں آئے گا، جبکہ قرآن و حدیث میں مال ناحق کھانے کی شدید ممانعت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ایک دوسرے کے جو مال ہیں آپس میں ان کو ناحق مت کھاؤ۔ تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلی کرنا لازم آئے گا۔ کوئی مرد اپنے آپ کو خصی کروا لیتا ہے، یا مرد و عورت کا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں وہ تبدیلی کروا لیتے ہیں، تو یہ حرام کام ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ شیطان مردود ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب آیا تو اس نے ایک بات کہی تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو ضرور بدل دینے کا حکم دے گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو ان چیزوں سے یعنی اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شیطانی عمل کرتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا مال لوٹنے سے اور مصلح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چوتھا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا، یعنی ایک مرد اپنے آپ کو کاغذات میں عورت لکھوا کر دوسرے مرد سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے ایک پوری قوم حضرت لوط علیہ السلام کی اسی فعل بد کی وجہ سے ہلاک فرمائی تھی۔ قرآن کریم نے اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام پر کیے ہوئے احسانات کو بیان کرتے ہوئے تیسرا احسان یہ بیان فرمایا
کہ ہم نے انہیں اس بستی سے نجات بخشی جہاں کے رہنے والے لواطت وغیرہ گندے کام کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ برے لوگ اور نافرمان تھے۔ پانچواں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت اللہ کے نبی نے بھیجی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ چھٹا جو بڑا نقصان ہمیں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بے پردگی اور بے حیائی کو فروغ ملے گا۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور جب اس طرح کے قوانین کو یہاں پہ نافذ کیا جائے گا تو بے پردگی اور بے حیائی کو فروغ ملے گا۔ ایک شخص مرد ہونے کے باوجود صرف کاغذات میں اپنے آپ کو عورت لکھوا کر لڑکیوں کے درمیان جا سکتا ہے اور سر عام بے حیائی اور بے پردگی کر سکتا ہے، جو کہ سخت ناجائز گناہ اور حرام کام ہے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی کی حدیث طیبہ بھی ہے کہ بد نگاہی کرنے اور کروانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ نے فرمایا بد نگاہی کرنے والا اور کروانے والا اللہ عز و جل کی ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ اب جو سب سے اہم کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی بھی اسلامی حکومت کے لیے اپنے ملک میں ایسا کوئی قانون نافذ کرنا یہ جائز ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، نہ ہی ہمارا آئین اور نہ ہی ہمارا دین ہمیں ایسے قوانین کو اپنے ملک میں نافذ کرنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی قانون جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا اس قانون کا نافذ کرنا وہ ہرگز جائز نہیں۔ اگر کوئی ایسا قانون نافذ کرتا ہے یا اس کی وہ تائید کرتا ہے تو ایسا کام کرنا یہ سخت ناجائز ہے، حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ایسے کسی بھی قانون بنانے کی، اس کی تائید کرنے کی اور عمل کرنے پر اس سے محفوظ اور مامون فرمائے۔